آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا، جدوں تینوں پکاراں میں تو سن سچے آئی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کے سامنے دوسرا سیموئل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک تلاوت کروں گا۔ ویسے تو زیادہ حوالہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو خاص ہے وہی صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، باقی کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ کلام مقدس کا جو حوالہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم روزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جہاں جہاں پر روزوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کسی شخص نے یا کسی جماعت نے روزہ رکھا ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں، خاص طور پر ہم دورانیے پر غور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مقصد پر غور کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر ایک کہاوت مجھے سناتے ہیں جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، تو پنجابی میں وہ کہاوت ہے کہ گلیوں لیا بیان تے جھگڑے دا سامان۔ اس کا مقصد اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح سے یہ ہمارا بازار ہے، یہاں سے آپ گزر رہے ہوں اور آپ کسی گھر کے نزدیک یا دو لوگوں کو بیٹھے آپس میں بات چیت کرتے کرتے صرف گزرتے گزرتے سن لیتے ہیں، تو ایک بات آپ نے سن لی، کوئی بھی ایک بات آپ کہہ لیں، آپ کو صرف اسی ایک بات کا پتہ ہے، اور وہ جا کر آپ نے کسی تیسرے شخص کو بتا دی کہ جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو ایک بات آپ نے سنی ہوگی، آپ کو بالکل بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس سے پیچھے کیا بات ہوئی تھی یا اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پیچھے کیا بات ہوئی یا آگے کیا بات ہوگی، تو اس وجہ سے جھگڑا پیدا ہوا۔ تو ضروری ہے کہ جو ہم پیغام ایک سلسلے کے طور پر کرتے ہیں وہ آپ سارے سنیں، یا آپ ایک پیغام سنتے ہیں، آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو ضرور اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ باہر جا کر یا کسی طریقے سے یہ کہیں کہ بھئی یہ نئی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں وہی چیز سکھاؤں کہ جو کلام مقدس کے اندر مرقوم ہے۔ آج بھی جس دورانیے پر ہم بات کریں گے یہ 7 دن کا روزہ ہوگا، اور جیسے یہاں پر مرقوم ہے اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر 7 دن کا روزہ رکھا گیا، اور یہاں پہ صرف کھانے کا ذکر ہے کہ اس نے نہ کھایا، یہاں پینے کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی میں نے وہی بیان کرنا ہے کہ جو مرقوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے عام روزہ رکھا جاتا ہے شام سے شام کا یا صبح سے شام کا، اس روزے کے مطابق میں آپ سے یہی کہہ دوں کہ اس نے نہ کھایا اور نہ پیا۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی شخص پانی نہیں پیے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شخص مر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو جھگڑے کا سامان نہ بنائیں، نہ میرا نام لے کر آپ یہ کہیں کہ میں غلط تعلیم دے رہا ہوں۔ میں وہی بتاؤں گا جو کلام مقدس کے اندر مرقوم ہوگا۔ آئیے پہلے کہانی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں دورانیے پر اور مقصد پر۔ یہاں پر مرقوم ہے داؤد نبی، اس سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ ایک شخص تھا اسی علاقے میں جس کا نام ہتی اوریا تھا۔ اس شخص کی بیوی کو وہ پسند کرتا ہے، جو عورت تھی اس کے خاوند کو وہ جان بوجھ کر ایک جنگ میں بھیج کر مروا دیتا ہے،
اور اس کی بیوی سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ اب اس نے یہ سارا کام جو کیا وہ بالکل چھپ کر کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا ایک شخصیت دیکھ رہی ہوتی ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، کہ خدا سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس نے سب کچھ دیکھا کہ کس طرح سے داؤد نے ایک غریب شخص کی بیوی کو لیا اور اس شخص کو مروا ڈالا۔ تو ایک نبی کا یہاں پر ذکر آتا ہے، ناتن اس کا نام ہے، خدا اس کو بھیجتا ہے کہ تو داؤد کے پاس جا اور اس کا گناہ اس پر ظاہر کر۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر ایک تمثیل کے ذریعے سے اس سے بات کرتا ہے۔ اسے پوچھتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، کافی تعداد میں ریوڑ تھے اس کے پاس، اور ایک اور شخص تھا کہ جو غریب تھا کہ جس کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی، اور وہ بھیڑ اس طرح کہ جیسے اس کے بچے ہوں، ان کے ساتھ وہ کھاتی پیتی اور ان کے ساتھ ہی وہ رہتی تھی۔ اور کیا ہوا کہ جو امیر شخص تھا اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ لیتا، اس کو ذبح کرتا، اس نے کیا کیا کہ جو غریب کی وہ پٹھیا، یہاں پر لفظ استعمال جسے پنجابی میں ہم پٹھ کہتے ہیں، وہ بھیڑ اس نے لی اور اس کو ذبح کیا اور اس کو مہمان کو کھلایا اور خود بھی اس نے کھایا۔ اب یہ کہانی، یہ تمثیل جب اس نے داؤد کے سامنے بیان کی، اسی طرح سے کہ جیسے وہ کوئی حقیقت بیان کر رہا ہے، تو داؤد ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ کیا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو ضرور جان سے مار دیا جائے۔ دوسری سزا جو اس کے لیے اس نے چنی وہ یہ تھی کہ جو شخص ہے وہ 4 گنا اس کا بڑھے، کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اس کا 4 گنا وہ ادا کرے۔ تو پھر اس کے بعد ناتن اس کو اس کے منہ پر ہی کہتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اور ظاہری سی بات ہے کہ جو نبی ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنا اختیار ہو سکتا ہے، تو ناتن اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ اسی وقت اس پر اس کا گناہ ظاہر کر دیا اور ساتھ ہی اس کی جو سزا تھی وہ بھی اس کو بتا دیتا ہے۔ لیکن داؤد کی پرسنالٹی میں ایک چیز ضرور تھی کہ اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو وہ ضرور اس کی معافی مانگتا ہے۔ اس نے اسی وقت خدا کی حضوری سے معافی مانگی اور ناتن ہی کے ذریعے سے خدا نے اس کو معاف بھی کر دیا، لیکن ایک سزا اس کے لیے تجویز کر دی، اور وہ یہ تھی کہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی اس سے جو بیٹا پیدا ہونے والا تھا، وہ ناتن نے کہا کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ زندہ باقی نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا۔ اب جب وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ بیمار پڑ گیا، داؤد کو وہ بات یاد آ جاتی ہے جو ناتن نبی نے کہی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا لباس اتارا، ٹاٹ اوڑھا اور وہ روزے کی حالت میں زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اوندھے منہ لکھا ہے، اس کا مطلب کہ الٹا وہ لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ لیٹ گیا تو جو بزرگ تھے گھر کے، یعنی کہ جو اور لوگ اس کے ساتھ دربار میں ہوتے تھے، انہوں نے شام کے وقت میں اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو پیشکش کی کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے ان کو بتایا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا ہے تاکہ وہ زندہ بچے۔ اور کیا ہوا، جیسے یہاں پر مرقوم ہے کہ 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے، میں ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہاں پر پینے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ سیم ٹو سیم ویسے ہی ہے کہ جیسے نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کے لیے مرقوم ہے کہ 40 دن اور رات تک اس نے نہ کھایا، وہاں پر بھی پانی کا ذکر نہیں آتا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے۔ تو اسی طرح سے اس کے دن اور راتیں گزرتی رہتی ہیں، وہ پانی کو ضرور ہے کہ وہ استعمال کرتا رہا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا مر گیا تو جو گھر کے ملازم تھے وہ اس کو بتاتے ہوئے کترا رہے تھے، تھوڑا ڈر رہے تھے یا جھجک رہے تھے کہ اگر ہم بتائیں گے داؤد کو تو وہ غصہ کرے گا، یہ ایک دم پتہ نہیں کیا اس کا رد عمل ظاہر کرے گا کہ جب وہ بیمار تھا تو اس وقت وہ اس کی خدا کی حضوری میں وہ اس طرح سے لیٹا رہا، روزہ رکھے رکھا، تو اب جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا میرا نہیں رہا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا، اس ڈر سے، خوف سے وہ جھجکتے ہوئے اس کو نہ بتا رہے تھے۔
لیکن داؤد کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ ضرور ہے کہ خداوند نے جو مجھے سزا دی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا نہیں رہا۔ وہ خود ہی ان سے کہتا ہے کہ کیا لڑکا مر گیا؟ تو انہوں نے ڈرتے ہوئے اس کو بتایا کہ بادشاہ تیرا لڑکا مر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرا شاہی لباس لے کے آؤ۔ وہ اٹھتا ہے، منہ دھوتا ہے، خود کو فریش کرتا ہے اور اس کے بعد شاہی لباس پہنتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرا کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو جو ملازم تھے گھر کے، ایک دم سے انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے یا یہ کچھ عام لوگوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا، رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا، تو شاید اس نے اپنے ذہن پر دل پر یہ بات لے لی ہے۔ لیکن وہ ان کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا اس وقت تو میں کوشش کر سکتا تھا، اب اگر وہ زندہ نہیں رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے آگے تو میرا کوئی بس نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس سے آگے خدا ہی کا کام ہے۔ اور وہ جملہ جو ہم اکثر کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور دہراتے ہیں، وہی داؤد نے دہرایا، بلکہ ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پاس نہیں آنے کا، وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ اور ان الفاظ کے ذریعے سے جو اس وقت اس کی کنڈیشن تھی، حالت تھی، وہ ان کو بتاتا ہے۔ اب اس میں سے ہی ہم نے جو دورانیہ ہے وہ اور جو مقصد ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے، کیونکہ ان دو چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک دورانیہ اور دوسرا مقصد۔ دورانیہ یہاں پر بھی 7 دن کا ہے، اور مقصد پر غور کریں تو جو مقصد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، اس نے یہ خدا کی حضوری میں منت پیش کی کہ ہو سکے تو جو سزا مجھے ملی ہے وہ معاف ہو سکے، اور ہو سکے تو خدا اپنی مرضی ظاہر کریں یا اپنی مرضی کو تبدیل کرے کہ جو سزا مجھے ملی ہے وہ ٹل سکے۔ خاص طور پہ جو مقصد یہاں پہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو سزا اس کو ملی ہے وہ ٹل سکے، لیکن افسوس کہ یہاں پر وہ سزا نہیں ٹلی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ روزہ رکھیں، آپ نے بہت اچھا مقصد بھی رکھا ہو تو خدا ہو سکتا ہے کہ اس کو پورا نہ کرے، اس لیے کہ سب کچھ خدا کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ ہر روز اس بات کا اظہار کرتے ہیں دعائے ربانی کے ذریعے سے کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اسی طرح سے زمین پر بھی ہو، تو ہم اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات کبھی ایسا ہو کہ آپ بیمار ہوں یا کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو، بڑے کو، چھوٹے کو، تو اگر آپ خدا کے ذریعے میں منت کرتے رہتے ہیں اور خدا اس کو پوری نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی اسی بات میں ہے۔ اور داؤد کی طرح اس کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا بھی ایک ایماندار کی نشانی ہے۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے منت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بائبل میں اور کئی ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے منت کر کے جو خدا کی طرف سے ملی ہوئی سزا تھی اس کو تبدیل کروایا ہے۔ جیسے ہمیں یسایہ کی کتاب میں ایک حوالہ ملتا ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ یسایہ نبی اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ اور کیا ہوا کہ اسی وقت اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا وکھی پرنے، ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے اور خدا سے منت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بیمار تھا۔ تو میرے خیال سے اس کی حالت ہی ایسی ہوگی کہ اس کو یہی مناسب لگا ہوگا کہ میں اس طرح سے ہو جاؤں، تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور خدا سے منت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا ہوا کہ لکھا ہے یہ سایہ ابھی شہر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ خدا نے پھر کہا کہ جا کر اس کو کہہ دے کہ تیری عمر 15 سال بڑھ گئی ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ خدا اپنی مرضی کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو یا کسی عزیز کی یا کسی بیماری کو، کمزوری کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، روزہ رکھتے ہوئے بھی ذہن میں رکھا جائے کہ پھر بھی خدا ہی کی مرضی پوری ہوتی ہے، ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہی ایک ایماندار کا رویہ ہونا چاہیے جس طرح سے داؤد نے کیا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے۔
اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔